بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته صدق الله العظيم. میرے قابل احترام دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام، آپ حضرات کے سامنے باتیں کرنا اور کچھ سمجھانا یہ تو میں مناسب نہیں سمجھتا. بس خطبہ کو کچھ کرنے کا کام دیتا ہوں کہ ان کو کرنا کیا ہے. میرے محترم دوستوں، ہمیشہ بیان کے لیے، خطابت کے لیے بہت ساری باتیں، لیکن تین بنیادی باتیں خطابت کے لیے اور بیان کرنے کے لیے. نمبر 1، خطابت سے پہلے، بیان سے پہلے اس کی تیاری. نمبر 1. نمبر 2، بیان کو دلائل کے ساتھ، مواد کے ساتھ، علم کے ساتھ بیان کرنا. کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں. اور تیسری بات یہ ہے، بیان کرتے وقت اپنے اشاروں کا خیال کرے اور اپنے تأثرات کا خیال کرے. یہ تینوں باتیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں ملتے ہیں. آپ کو معلوم ہے، جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، خلافت کا مسئلہ کھڑا ہوا. کچھ لوگ انہوں نے ایک مجلس بنائی کہ ہم خلیفہ مقرر کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے فرمایا کہ چلو اس مسئلے کو حل کرتے ہیں ورنہ ایک فتنہ بنے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر آگے، میں پیچھے، لیکن میں راستے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہاں پہنچ کر میں نے کیا باتیں کرنی. تقریر کی تیاری ہو رہی یا نہیں؟ راستے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہاں پہنچ کر میں نے کیا بات کرنی. مواد تیار کر رہے اپنے ذہن کے اندر. حضرت عمر پہنچ کر وہاں کیا بات کرنی ہے تاکہ مجمع کو میں سنبھال سکوں. فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہنچ گئے، فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور ایسی شاندار تقریر کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہو رہی ہیں. اب دیکھیں دونوں باتیں سامنے آ گئی. حضرت عمر تقریر کی تیاری کر رہے تھے اور حضرت ابوبکر نے جب تقریر کی تو کیسی تقریر کی؟ جاندار، دلائل کے ساتھ، مدلل. کتنی باتیں ثابت ہو گئی؟ 2 باتیں. تیسری بات، آپ علیہ السلام، احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام صحابہ کرام فرماتے تھے جب غصے کی حالت میں ہوتے تو ہمیں آپ کے چہرے سے اس کا علم ہوتا، اور جب بات کرتے تو اشارہ کرتے یوں، اور وہ پوری طور پر متوجہ ہوتے. تو میرے محترم دوستو، جب ہمارے بیانات کے اندر، ہمارے خطابت کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں گی تو یہ جاندار، شاندار بیان ہوگا. اور ایسا بیان دلوں کے اندر اترے گا، اور ایسا بیان جس کے دل میں اتر گیا اس کے لیے ایک ویژن بنائے گا، ایک مشن بنائے گا، کہیں نہ کہیں پہنچنے کا کوئی نہ کوئی ذہن بنائے گا اس کے لیے. ہاں، ایک بات ہے، آخری بات، پرجوش بیان ہونا چاہیے. پرجوش بیان ہونا چاہیے، پرجوش بیان ہونا چاہیے. لیکن اگر صرف پرجوش بیان ہو، اس کے اندر مواد نہ ہو، تو یہ جوش وقتی طور ہوتا ہے، پھر ختم ہو جائے. ایک خطیب آیا بیان کرنے کے لیے، مواد نہیں تو اس کے پاس، شروع ہو گیا نصر ینصر نصرا فوق ناصر ونصر ینصر ضرب یضرب. یہ کیا ہے؟ اور سامنے سامعین بھی اجہل، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. علم کا فقدان
فقدان ہے میرے محترم دوستوں. اپنے اس درد کو میں کیسے بیان کروں؟ علم کا فقدان. ساتھی بیٹے ہوئے میرے سینئر استاد مدرسے میں ہم ساتھ پڑھاتے ہیں. تخصص میں مجھے گھنٹہ دیا گیا. آپ یقین کریں شرم سے آنکھیں ڈوب جاتی. اردو پڑھنا نہیں آتا تخصص کے طلبا. امداد الفتاوا کا گھنٹہ وہ دن بھی ہے کہ امداد الفتاوا اردو میں لکھی گئی تانوی صاحب کی کتاب اس کا بھی گھنٹہ ہے. علم کا فقدان. میرے محترم دوستوں آج ہمارے پاس کتب خانے ڈھیر ساری کتابیں. علم ختم ہو رہا. علم بالکل ایسا جا رہا ہے ہماری ہاتھوں سے اور یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کرنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ان باتوں کو اپنی بات